ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول تیری زلف کے سر ہونے تک، جس کی رائٹر ہے اقرا صغیر احمد، اس کی 16ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ راہوں پر نظر رکھنا، ہونٹوں پر دعا رکھنا، آ جائے شاید کوئی دروازہ کھلا رکھنا، احساس کی شمع کو کچھ اس طرح جلا رکھنا، اپنی بھی خبر رکھنا، اس کا بھی پتہ رکھنا۔ مدثر صاحب ہارٹ پیشنٹ تھے۔ دن بدن ان کی صحت گرتی جا رہی تھی۔ بہترین علاج، اعلیٰ خوراک و غذائیں، کچھ بھی ان پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ وہ محبت، اپنائیت، خلوص و وفا سے لبریز دل رکھتے تھے۔ اپنے ہوں یا غیر تعلقات کو مضبوطی اور مروت سے نبھانے کے عادی تھے، لیکن جب سے عمرانہ ان کی زندگی میں آئی تھی تب سے وہ ذہنی طور پر ٹینس رہنے لگے تھے، اور جس طرح سے اس کی شکی و وہمی طبیعت نے معاملات زندگی الجھائے تھے، وہ اپنوں سے بھی دور ہوتے چلے گئے تھے، کیونکہ عمرانہ ساحلہ کو برداشت کرنے کو تیار نہ تھی۔ دونوں بچوں کی وجہ سے بھائی بھابھی بھی مجبور ہو گئے تھے عمرانہ کا ساتھ دینے پر۔ یوں مجبوراً وہ ساحلہ کے ساتھ علیحدہ رہنے پر راضی ہوئے تھے۔ گھر پر گاہے بگائے چکر لگاتے رہنا ان کا معمول تھا، حالانکہ عمرانہ نے بہت چاہا تھا کہ گھر اور گھر والوں سے بھی ان کا کوئی تعلق نہ رہے، مگر یہاں عمرانہ کی ایک نہ چلی تھی۔ انہوں نے گھر جانا نہیں چھوڑا تھا۔ عمرانہ نے ان کے خلاف زید اور مائدہ کو اتنا بھڑکایا تھا کہ وہ پھر کبھی ان کے قریب نہیں آئے تھے۔ اللہ نے شاہزیب کی صورت میں ان کی گود پھر بھر دی تھی۔ وہ محبت بھی اس سے بہت کرتے تھے، مگر جو محبت و پیار ان کو زید اور مائدہ سے تھی، اس کی بات ہی الگ تھی، اور اب گویا برداشت و ضبط کی حد ختم ہو گئی تھی۔ وہ چاہتے تھے سب کے ساتھ رہیں، باقی ماندہ زندگی کے جو ایام رہ گئے وہ گھر والوں کے ہمراہ ہی بتائیں۔ ان کی اس خواہش کے آگے واحد رکاوٹ عمرانہ تھی۔ اپنی عزت نفس و انا کو پسِ پشت ڈال کر وہ کئی بار اس سے سر نو تعلقات استوار کرنے کی صحیح کر چکے تھے، مگر عمرانہ کا کٹھور پن ختم نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی پرانی شرط تھی کہ ساحلہ کو طلاق دینے کے بعد ہی وہ وہاں رہ سکتے ہیں۔ ساحلہ اور شاہزیب کو کسی قیمت پر وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ آج پھر کسی مہم امید پر اپنی بیماری کا بتاتے ہوئے درخواست کی تھی۔ عمرانہ کا وہی جواب تھا۔ انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو وہ دھمکی دینے لگی۔ اگر زبردستی کی گئی تو وہ زید اور مائدہ کو لے کر گھر چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ اس کے بعد بات منوانے کا کوئی جواز نہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ بھائی اور بھابھی نے ان کے بچوں کو اپنے بچے سمجھ کر پرورش کی تھی، وہ ان کے بنا نہیں رہ پائیں گے، اور عمرانہ ان کی کمزوری سے پورا فائدہ اٹھائے گی۔ وہ بڑے شکستہ انداز میں بیڈ پر دراز تھے جب ساحلہ آئی۔ سوپ لے آؤں آپ کے لیے؟ نہیں، طبیعت نہیں چاہ رہی۔ آپ نے لنچ بھی نہیں کیا اور اب سوپ کو بھی منع کر رہے ہیں، اس طرح کمزوری بڑھ جائے گی، وہ کہتی ہوئی ان کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ بھوک ہی نہیں ہے ساحلہ، کس طرح کھاؤں؟ اب ہر شے سے دل اچاٹ ہو گیا، عجیب سی بیزاری طاری ہو گئی ہے، کچھ بھی دل کو نبھاتا نہیں۔ بکھرتے حوصلے و ٹوٹے جذبوں کی سسکیاں ان کے یاسیت بھرے لہجے سے آیاں تھیں۔ پروکار چہرے پر رنج و ملال کا دریا سا بہہ رہا تھا۔ حقیقت یہی ہے مدثر، میں جب سے آپ کی زندگی میں آئی ہوں، اسی دن سے خوشیاں و سکھ آپ کی زندگی سے جدا ہو گئے۔ میری ذات نے آپ کو اپنوں سے دور کر دیا ہے۔ بہت بد نصیب ہوں نہ میں نے خود اپنوں کی قربت دیکھی اور آپ کو بھی سب سے دور کر دیا۔ ساحلہ ایک عرصے سے ان کی بے سکونی اور اضطراب کو محسوس کر رہی تھی، اور اب ان کی حالت اس پنچھی کی مانند ہو گئی تھی جو اپنے گھونسلے سے بچھڑ کر پھڑ پھڑاتا رہتا ہے۔ یہی حالت ان کی تھی۔ وہ خود کو ان کی حالت کا ذمہ دار سمجھتی تھی۔ اب بھی وہ آبدیدہ ہو گئی۔ ایسا مت کہو، محبت سے لبریز لہجے میں کہتے وہ اٹھ بیٹھے۔ کاش میری زندگی میں عمرانہ سے پہلے تم آ گئی ہوتی تو آج زندگی کا حسن ہی الگ ہوتا، لوگ رشک کر رہے ہوتے ہم پر۔ آپ کے خوبصورت دل کی باتیں ہیں مدثر، جو آپ ایسا سوچتے ہیں، وگرنہ میں کہاں اور عمرانہ سے کیا مقابلہ میرا؟ وہ چاند کی طرح حسین اور میں اس چاند میں لگے داغ کی مانند ہوں۔ سیاہ و بدصورت آپ کی اور عمرانہ کی جوڑی سچ مچ بے مثال ہے۔ میں برے وقت کی طرح آپ کی زندگی میں داخل ہو کر واپسی کا راستہ ہی بھول گئی ہوں۔ خوبصورت ہونا خوبصورتی سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اگر دل بدصورت ہو تو چہرہ خوبصورت ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میری نگاہ میں تم دنیا کی سب سے حسین و جمیل عورت ہو۔ میرے گھر کو جنت بنا دیا ہے تم نے۔ میرے بیٹے کی بہترین و اعلیٰ تربیت کی، اور ہر دم میرے اشارے پر چلنے کی منتظر رہتی ہو۔ کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ان کے لہجے کی سچائی و وفا پرستی نے ان کے سانولے چہرے پر اعتماد اور سکون کے رنگ بکھیر دیے تھے۔ یہ میری سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسا جیون ساتھی ملا۔ میں خود عمرانہ سے بات کروں گی، مناؤں گی ان کو کہ وہ ضد چھوڑ دیں۔ وہ عمر گزر گئی ہے جب حسد و جلن رشتوں میں دراڑیں پیدا کرتی ہیں۔ یہ ہمارے بچوں کا دور شروع ہو گیا۔ بچوں کی خاطر ہمیں قریب آنا ہوگا۔ عمرانہ سے سامنا کرنے کی غلطی بھول کر بھی نہ کرنا، وارن کر رہا ہوں۔ وہ ہر دھرم و خود سر عورت ہے جو کسی کی عزت کرنا اپنی توہین سمجھتی ہے۔ وہ تنبیہ کرتے ہوئے گویا ہوئے۔
दूसरे दिन वो यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। आकफा ने भी उसकी खातिर छुट्टी कर ली थी। इंशरा के मना करने पर उसने अपनी मम्मी को उसकी खुदकुशी वाली बात नहीं बताई थी, और उसकी मम्मी हूर बानो ने भी कोई ख़ास नोटिस इसलिए नहीं लिया था कि वो कभी कभार उनके घर रुक जाया करती थी। हूर बानो और आकफा के इसरार पर उसने नाश्ता किया और नाश्ते के बाद जाने के लिए तैयार हो गई थी। शाम तक चली जाना बेटा, जामिया की छुट्टियाँ तो हो गई हैं। शुक्रिया आंटी, मुझे अभी जाना होगा। रात से यहाँ हूँ, घर पर बाली मेरा वेट कर रही है। मेरी गैर हाजिर मौजूदगी में वो खुद को बेहद तन्हा फील करती है। वो आकफा की दी हुई शॉल ओढ़ती हुई बोली, कभी लेकर आओ उन्हें भी यहाँ, बहुत जिक्र सुना है बाली का। श्योर आंटी, बहुत जल्द साथ लाऊंगी आपसे मिलवाने। वो भी आपसे मिलना चाहती है। अक्सर मैं आपकी बातें करती हूँ उससे। उनसे हाथ मिलाती हुई वो गोया हुई। मम्मी, मैं इंशरा को ड्रॉप करके आती हूँ। अरे मैं शोफर के साथ जा रही हूँ, तुम आंटी की किचन में हेल्प करवाओ। क्यों टाइम वेस्ट करना चाहती हो मेरे साथ जाकर? मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकती। मैं तुम्हें घर छोड़कर ही सुकून से वापस आऊँगी, आकफा ने जुमानी लहजे में कहा, और वो उसके साथ ही घर आई थी और बेकरार और परेशान हाल बाली को उसकी रात वाली हरकत से आगाह किया और उसका मुकम्मल ख्याल रखने की तलकीन करके चली गई थी। हकीकत हाल जानकर बाली के अलावा जहाँ आरा भी हवास मुअत्तिल होकर रह गए थे। रात को वो बेखबर सो रही थी और नामालूम कि इस पहर घर से निकल खड़ी हुई थी। बाली सकते की सूरत बैठी रह गई। ये तुमने क्या हरकत की इंशी? हमारे एतमाद को किस तरह पाँव तले कुचला है? जहाँ आरा के हवास ठिकाने लगे तो वो कराह कर गोया हुई। एतमाद? किस एतमाद की बात करती हैं आप? प्लीज़ आप मुझसे बात ही नहीं करें तो मेहरबानी होगी। वो उनसे बाजू छुड़ाकर बागियाना अंदाज में गोया हुई। मैं बात नहीं करूँ तुझसे? खूब, यही सिला दिया है तुझे पालने का, तेरी इज्जत की हिफाजत करने का, तेरे लाड उठाने का। ये सब आपने अपने फ़ायदे के लिए किया। रातों रात दौलतमंद बनने के लालच में इज्जत की हिफाजत इसलिए की ताकि वक्त आने पर मुंह मांगे दाम फरोख्त कर सको। वो शोला बनी हुई थी। तुझे फरोख्त ना करूँ तो क्या करूँ? तेरे बाप ने तुझे नाजायज़ औलाद कहकर ठुकरा दिया था। एक अरसा तेरी माँ के साथ गुलछड़े उड़ाकर जब तेरी पैदाइश हुई तो ये कहकर मुकर गया कि तू उसका खून नहीं। वो तेरे साथ साथ हम सबको कत्ल कराने का हुक्म दे गया था। वो गुस्से में बोल रही थी। वो गर्दन हिलाकर गोया हुई। आज फिर एक न्यू स्टोरी? समझ नहीं आता एक ज़बान से कितनी ज़बानें बोलती हैं आप। झूठों फरेब की भी कोई लिमिट होती है, लेकिन आपके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। झूठ की खेती सदा हरी रहती है। मासी, अल्लाह के वास्ते अब चुप भी हो जाओ। देख रही हो वो मौत के मुंह से निकल कर आई है, बजाय प्यार करने के समझाने के उसको जिज कर रही हो। साफ बता दो लारेब को, तुमने रात ही मना कर दिया था। उनकी बहसो तकरार बढ़ते देखकर बाली को बोलना पड़ा। तुम भी किसकी बातों में आ रही हो बाली? नानो मना करेंगी और वो मान जाएगा? नामुमकिन, वो बेहद कमीना है। इधर मेरे साथ चलो तुम। वो उसका हाथ पकड़कर उस कमरे की तरफ ले आई थी जो हमेशा लॉक्ड रहता था। वो उनकी मौजूदगी में कभी उस कमरे में नहीं आई थी और वो उस कमरे में ले आई थी जिसका कारपेट पर पर्दे लाइट और डार्क गुलाबी रंग के थे। 3 आहिनी लॉकर्स के अलावा वहाँ कोई दूसरा सामान ना था। जहाँ आरा ने खुफिया खाने से चाबियों का गुच्छा निकाला और एक के बाद एक लॉकर खोलकर पुराने अखबारात और रिसालों का ढेर निकालकर कारपेट पर रखती चली गई। बाली ने उसे और उसने बाली को इस्तफामिया निगाहों से देखा। ये रद्दी कागज़ आपने क्यों इतने सेव करके रखे हुए हैं? मैं समझती थी इस रूम में कोई ख़जाना दफन है जो तुम हमें इस तरफ आने भी नहीं देती हो मासी। कसम से कितनी मर्तबा हम दोनों ने यहाँ के लॉक की चाबी तलाश की थी और हर बार ही नाकाम व नामुराद रहे थे। मेरे लिए ये किसी ख़जाने से कम भी नहीं है, वो मुस्कुराकर बोली और बैठकर सांस दुरुस्त करने लगी। फिर कुछ तवक्कुफ के बाद मुंह बनाए बैठी इंशरा की तरफ देखते हुए पुरस्कार लहजे में कहने लगी, तुम्हें आज से कबल जो कुछ बताया था मैंने वो सच में झूठो फरेब ही था, क्योंकि मैं वक्त आने का इंतज़ार कर रही थी और आज वो लम्हे आ गए जिसका मुझे इंतज़ार था। कहते हुए उन्होंने एक फिल्मी रंगीन सफ़ा उसके आगे खोल दिया था। फ्रंट पर ही एक हसीन तरीन मॉडल की हिजाबो बेहिजाबी के मलबूस में लिपटी कलरफुल तस्वीर थी। उनके इशारे पर उसने निगाह डाली और दूसरे ही लम्हे उसकी उंगलियां कानों को जा लगी थी। सौदा के हाथ का ज़ख़म एक हफ्ते बाद ठीक हो गया था। हस्बे आदत उसने किसी को उर्वा के बारे में नहीं बताया था। यही सबसे कहा था कि सफाई के दौरान कांच टूटकर लग गया था। उर्वा को भी अपनी गलती का एहसास था और ख्याल था कि जैद ज़रूर इमराना के सामने उसे बाज़ पुर्स करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसने इस मौजू पर कोई बात नहीं की। फिर उसने भी सुकून का सांस लिया और इमराना को कुछ नहीं बताया था कि कहीं वो उसकी इस खुली बेवकूफ़ी पर खफगी का इजहार न करें। वो इमराना के साथ जिम जा रही थी जब उसने एक खोबरू नौजवान को कार से उतरकर अंदर जाते देखा था। इमराना ने उसको देखकर रास्ता बदल लिया था। आंटी, वो कौन था? वो पूछे बिना न रह सके। मुदस्सर का बेटा है वो। उनका लहजा जहर में बुझा हुआ था।
اوہ، زید سے خاصی مشابہت ہے اس کی۔ ہاں، حیرت انگیز طور پر وہ زید کی کاپی لگتا ہے۔ حیرت ہے وہ آپ کی موجودگی میں یہاں آتا ہے۔ زید کی وجہ سے پرمیشن دی ہے میں نے، وگرنہ اس کی اتنی جرت نہیں تھی کہ یہاں قدم بھی رکھ پاتا۔ وہ نخوت سے کہتی ہوئی کار کی طرف بڑھ گئی، جہاں ڈرائیور دروازہ وا کیے کھڑا تھا، اور وہ نے غیر ارادی طور پر مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، وہ اندر جا چکا تھا۔ ارے شاہ زیب بیٹا، بہت دن بعد اپنا یہ چاند سا مکھڑا دکھایا، کہاں رہے اتنے دن؟ کچھ اتا پتہ نہیں تھا تمہارا؟ اس نے قریب آ کر سلام کیا تو صوفیہ نے اس کی پیشانی چوم کر پوچھا، پھپھو جان لمبی داستان ہے، کہاں تک سنیں گی؟ کہاں تک سناؤں؟ بیٹا تمہاری پھپھو گھبرانے والی نہیں، بہت محبت کرتی ہوں اپنے بچے سے، تم کہتے جاؤ میں سنتی جاؤں گی۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے خوش مزاجی سے گویا ہوئی، یہ کیسی محبت ہے جو میرے نہ آنے پر آپ ایک کال بھی نہیں کرتی؟ وہ بظاہر مسکرا کر بولا تھا، مگر اس کی چمکدار آنکھوں میں بولتی محرومی کا شکوہ تھا جس نے نگاہیں چرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ بائی دا وے، میں نے ایسے ہی بات کہہ دی تھی، آپ تو سیریس ہی ہو گئی۔ سوری، مجھے اس طرح کہنا نہیں چاہیے تھا۔ سوری کی بات نہیں ہے بیٹا، جس کمی و احساس کی لپیٹ میں تم اب آ رہے ہو، مدت سے یہ احساس ہم کو بھی مضطرب رکھتا ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی صالحہ بھابھی اور تم سے رابطہ نہیں کر سکتے۔ بعض اوقات کچھ مصلحتیں دیوار بن جاتی ہیں، یہ وہ دیوار ہوتی ہے جس پر پورے گھر کا دار و مدار اس کی بقا پر ہوتا ہے۔ اگر یہاں کوئی روزن نکالنے کی صحیح کی جائے تو گھر زمین بوس ہونے کا اندیشہ پیدا ہوتا ہے، اگر گھر گر جائیں تو پھر کہاں جڑ پاتے ہیں۔ صوفیہ نے نرم لہجے میں سچائی بیان کی۔ آئی نو پھپھو جانی، آئی نو، سب جانتا ہوں، اندھیری رات کتنی ہی طویل ہو مگر اس کا اینڈ بھرپور روشن صبح سے ہی ہوتا ہے۔ بہت رات گزر گئی ہے، اب جلد روشنی پھیلنے والی ہے۔ جس دن تمہاری سوتیلی ماں کو عقل آ جائے گی، اسی دن سے مسرتوں کے پھول کھلنے لگیں گے، ہماری دوریاں بھی سمٹ جائیں گی۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب ہم سب ایک ساتھ ہوں گے۔ تم کھانے میں کیا کھاؤ گے بتا دو؟ ویسے تو بھائی جان کی فرمائش پر نہاری پائے پکائے ہیں، موسم سرما کی خاص ڈش ہے ان کی، میں بھی یہی کھاؤں گا، گرما گرم کلچوں کے ساتھ۔ ابھی تو کھانے میں وقت ہے، تب تک کیا کھلا رہی ہیں آپ؟ سودا نے کیک بیک کیا ہے، سموسے اور کافی لا رہی ہے، کباب بھی فریزر میں ہے، وہ فرائی کر دیتی ہوں، اور ہاں نگٹس بھی ہیں۔ یہ تو ہے ہی صدیوں کا ندیدہ ممی، اس کے آگے آپ جتنا رکھیں گے سب چٹ کر جائے گا، نہ معلوم کون سی بھوکی روح قید ہے اس کے پیٹ میں۔ وہ صوفیہ کے ساتھ کچن میں ہی چلا آیا تھا اور شامی کبابوں کے علاوہ نگٹس و آلو کی چپس بھی فرائی کروائی تھی۔ سودا سب چیزیں ٹیبل پر لگاتی ہوئی بڑبڑائی، ارے مینڈکی کو بھی زکام ہوا جو ٹر ٹر کرنے لگی ہے میرے سامنے۔ تم کون سا بادشاہ ہو جس کے آگے ٹر ٹر نہیں کی جا سکتی؟ وہ کہہ کر پلٹی تھی۔ ماں وہاں آتے زید کو دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ بھائی ہاؤ آر یو، بہت کمزور لگ رہے ہیں آپ، طبیعت ٹھیک ہے؟ اس پر نظر پڑتے ہی وہ اٹھ کر بغل گیر ہو کر استفسار کرنے لگا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں ایسا لگ رہا ہوگا۔ ان کا انداز سرسری تھا۔ کہاں جا رہے ہیں زید؟ چائے کافی اور دیگر لوازمات تیار ہیں؟ سمرد اس کو پلٹتے دیکھ کر گویا ہوئی۔ آپ لوگ کھائیے، میں چینج کرنا چاہتا ہوں۔ اس پورے ہفتے وہ کسی نہ کسی بہانے سے راہ فرار اختیار کرتا رہا تھا کہ سودا کو بینڈیج کرا کے ہسپتال سے لاتے ہوئے دل نے باغی انداز میں خواہش کی تھی۔ گھر آ کر تنہائی میں محاسبہ کرنے پر خود کو خوب سرزنش کی اور عہد کیا تھا کہ اب خواب میں بھی وہ سودا کی پرچھائی سے دور رہے گی، یہ رات صرف بھٹکانے والی تھی۔ چینج کر لیجیے گا بھائی، ویسے بھی اس ڈریسنگ میں آپ غضب ڈھا رہے ہیں۔ اس نے محبت سے اس کا بازو پکڑ کر بٹھا لیا۔ ممی میں بوا کے پاس جا رہی ہوں، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ ارے تم چائے ہمارے ساتھ پیو نا، کہاں بوا کے پاس جا رہی ہو؟ شاہ زیب نے فوراً کہا۔ میں تمام لوازمات بوا کے پاس رکھائی ہوں، وہ میرا ویٹ کر رہی ہیں، وہ کہتی ہوئی چلی گئی۔ زید نے نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا تھا۔ تم خیال مت کرو، دراصل بوا کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، تنہا ان سے رہا نہیں جاتا، اکثر ہی چکرا کر گر پڑتی ہیں، اس وجہ سے ہم میں سے کوئی ان کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور سودا آج کل ان کے ہی روم میں سو رہی ہے۔ صوفیہ ڈش آگے بڑھاتی ہوئی بولی۔ سودا سب کی فکر و خدمتوں میں ہی پوری ہو جائے گی، عجیب لڑکی ہے جس کو اپنے علاوہ سب کی فکر رہتی ہے، شاہ زیب زید کی جانب دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ لاریب تمہارا بھائی اس قدر سنگ دل اور روٹ کیوں ہے؟ میں نے کسی مرد کو اتنا سنگ دل و بے نیاز نہیں دیکھا، بڑے سے بڑے پارسا مجھ جیسی حسین و پرکشش لڑکیوں کے آگے ہار جاتے ہیں، پارسائی بھول جاتے ہیں، اور ایک وہ ہے جس پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ اس دن کے بعد نوفل نے اسے بات کرنا چھوڑ دی تھی، حالانکہ اس نے بے حد کوشش کی بات رفع دفع ہو جائے، مگر وہ کسی مضبوط چٹان کی طرح اپنی جگہ ڈٹا رہا تھا۔ میں تمہیں کتنے بار سمجھاتا رہا ہوں کہ تم رانگ نمبر ڈائل کر رہی ہو، نوفل تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اس کی ویلیوز کچھ اور ہی ہیں۔ تمہارا مطلب ہے وہ کسی لڑکی کو ضرور پسند کرتا ہے؟ وہ حیرت سے اچھلی۔ مے بی بٹ کنفرم نہیں ہے۔
شاید کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ تو جانتے ہو، کوئی کلو ہے تمہارے پاس؟ پلیز بتاؤ نا، تم نے کیا دیکھا ہے؟ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جس سے تم آگاہ ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی گویا ہوئی، ساریہ، میں نے نوفل میں کردار کی کوئی کمزوری نہیں دیکھی، بلکہ کہیں اعلیٰ و بڑے گھرانے کی شاندار گرلز کو اس کی طرف بڑھتے اور جواباً نوفل کو ان کی انسلٹ کر کے دھتکارتے بھی دیکھا، مگر میں نے کچھ عرصہ قبل اس کی شرٹ پر کئی جگہ لپسٹک کے نشانات دیکھے تھے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ ایسے کرا کر گویا ہوئی جیسے کوئی خنجر دل میں پیوست ہوتا چلا گیا۔ تم نے پی رکھی ہوگی لاریب، تمہاری نظروں کو دھوکا ہوا ہوگا۔ کوئی لڑکی کس طرح نوفل کے اتنے قریب آ سکتی ہے کہ… وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسکنے لگی۔ ہاں شاید میں نے پی رکھی ہوگی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے پی رکھی ہوگی، اور ایسے میں ہوش کہاں رہتا ہے؟ اس کی ذہنی حالت دیکھ کر وہ گھبرا کر بولا، نہیں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اگر تم نے پی رکھی ہوتی اور تم ہوش میں نہیں ہوتے تو تمہیں کس طرح معلوم ہوتا کہ وہ لپسٹک کے نشان ہیں؟ تم نے ہوش میں دیکھا ہے وہ سب؟ وہ حسد کے بھڑکتے انگاروں پر لوٹ رہی تھی، ایک لمحہ ایک پل چین نہیں تھا، اس کی باتوں کا اقرار کرتی، کبھی انکار کرتی۔ ساریہ کی جنونی حالت اس کو بھی ٹینس کرنے لگی تھی۔ میں کنفرمیشن نہیں دے سکتا، اور تم کو بھی اس طرح حوصلہ ہارنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی ملازم آیا، اس نے تمہیں میرے روم میں اس طرح روتے ہوئے دیکھ لیا تو میں پھنس جاؤں گا۔ وہ اچانک بدل جانے والی صورتحال سے پریشان ہوا تھا۔ وہ لڑکی کون ہے؟ کہاں رہتی ہوگی؟ اس کی فکر سے بے خبر وہ اپنی کہہ رہی تھی۔ لارے برا پھنسا تھا۔ میں کس طرح بتا سکتا ہوں وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے؟ لپسٹک کے نشان تم نے دیکھے ہیں، تم کو معلوم ہوگا ضرور۔ پلیز خود کو سنبھالو یار، یہ وہ سیکرٹ ہے جو اس نے خود سے بھی چھپا کر رکھا ہوگا۔ ابھی تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا، عشق و مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ اگر ایسا کچھ ہے تو زیادہ دن چھپ نہیں سکتا۔ وہ تحمل سے سمجھانے لگا، لیکن میں کس طرح برداشت کروں گی کسی دوسری لڑکی کو نوفل کے ساتھ؟ میں نے ہمیشہ نوفل کو اپنے ساتھ ہی دیکھا ہے۔ ابھی بھی اسی طرح ہی دیکھتی رہو، نوفل کو خوابوں میں اپنے ساتھ، مت دل کو روگ لگاؤ۔ ہو سکتا ہے ریلی اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہ ہو جو میں نے دیکھا، وہ میری نظروں کا دھوکہ ہی ہو۔ اس سے جان چھڑانا مشکل لگ رہی تھی۔ اگر وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا تو اس کو کیا ڈر ہوتا سیکرٹ رکھنے کا؟ یہاں تو سب اس کی مانتے ہیں، کون روکنے والا ہے؟ وہ خود مختار ہے۔ ایسے لوگ پیار بھی ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں۔ میں بھی بلا وجہ تمہاری باتوں میں آ کر پاگل ہو گئی ہوں۔ وہ سرد ہوتی آگ کی مانند شانت ہونے لگی تھی، جہاں آرا کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ کارپٹ پر رنگین تصاویر کی بھرمار تھی، جس میں ہر چہرہ نمایاں تھا، ایک چہرہ نمایاں تھا پر اعتماد انداز کے ساتھ۔ آ رہی ہے کوئی بات عقل میں؟ پہچان رہی ہو نا اس چہرے کو؟ وہ لفظ جما کر گویا ہوئی۔ نانو، یہ روشن آنٹی کی پکس ہیں۔ اس کا چہرہ دھواں تھا۔ پالی بھی حیرت سے کبھی ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی اور کبھی انشرا کے چہرے کو، جہاں ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ لیکن یہاں نویرا نام کیوں لکھا ہے؟ اس کی نگاہیں اخبار کی سرخی پر تھی، جہاں نمایاں لفظوں میں لکھا ہوا تھا، ملک کی مشہور ماڈل اور ایکٹریس نویرا خان۔ اس کا نام نویرا ہے تو نویرا ہی لکھا جائے گا نا؟ آپ نے بتایا تھا نویرا میری ماں کا نام تھا۔ پھر ہاں، یہ تمہاری ماں کی تصویریں ہیں، آج کی روشن کل کی نویرا خان ہی تھی۔ یہی تمہاری ماں ہے، سگی ماں۔ اس کے وجود میں آندھیاں سی چلنے لگی تھی۔ کہیں برس قبل فوت ہوئی ماں زندہ ہو گئی تھی۔ عجیب حقیقت کا انکشاف ہو رہا تھا۔ نانو، آپ مجھے کیوں ٹیز کر رہی ہیں؟ صاف کیوں نہیں بتاتی ہیں یہ سب کیا ہے؟ پاگل ہو جاؤں گی میں۔ پل پل مارنے سے بہتر آپ ایک بار مار دیں مجھے۔ ویسے بھی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے اب مجھے۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر تکلیف زدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ انشی پلیز سنبھالو خود کو، ماسی کی ہر بات سچ معلوم ہوتی ہے۔ بالی نے اس کے بکھرے وجود کو اپنی شفقت بھری آغوش میں لیا۔ یہ کس طرح ممکن ہے بالی؟ ایک ماں زندہ ہوتے ہوئے کس دل سے بیٹی کے سامنے خالہ کا رول پلے کر سکتی ہے؟ نانو اور آنٹی نے کتنی صفاقی سے میری زندگی کو تماشا بنا دیا۔ ساری زندگی اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ سچ پر بھی اب جھوٹ کا گمان ہونے لگا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے روم میں چلی آئی، جہاں آرا نے بالی کو اس کے پیچھے جانے سے روک دیا۔ کچھ دیر تنہا رہنے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ حقیقت اس سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی ماسی؟ جب تک انسان اپنی پہچان سے ناواقف رہتا ہے تو سکون سے رہتا ہے، اور جب ادھوری پہچان حاصل ہو پھر وہ زخمی پرندے کی مانند پھڑپھڑاتا ہے۔ یہی حالت انشرا کی ہے اب۔ بس یہ آخری پھڑپھڑاہٹ ہے انشی کی۔ اب وہ سکون سے رہے گی، بلکہ اب ان کو مزہ چکھائے گی جس نے باپ ہوتے ہوئے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ بہت عیاش و بے رحم ثابت ہوا تھا۔ اب بھی اس کا نام چھپاؤ گی ماسی؟ نہیں، اب تو نام بتانے کا وقت آیا ہے، لیکن ابھی نہیں بتاؤں گی۔ پہلے روشن کو بتاؤں گی کہ میں نے انشی کو اس اہم راز سے آگاہ کر دیا۔ اب فضول ہے خود کو پردے میں رکھنا۔
وہ بالی کو میگزینوں اخبارات سمیٹنے کا اشارہ کر کے روشن کو فون کرنے لگی تھی۔ قسمت اچھی تھی کہ کال فوراً ہی مل گئی تھی۔ جہاں آرا اس کے سر پر بم پھوڑ دیا تھا اور دوسری طرف گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ آنٹی، مجھے لگ رہا ہے آپ کا مجھے بہو بنانے کا خواب صرف خواب ہی رہے گا۔ زید وہ پتھر ہے جس سے ٹکرا کر میرا سر کہیں ٹکڑوں میں بٹ جائے گا۔ مر جاؤں گی میں، مگر اس پر کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ زید کی بڑھتی بے حسی و بے نیازی سے تنگ آ کر وہ کہہ اٹھی تھی، کیسے باتیں کرتی ہو ڈیئر، محبت کرنے والے اتنی جلدی ہمت نہیں ہارا کرتے۔ عشق کے امتحان بہت سخت ہوا کرتے ہیں۔ عمرانہ اس کے گال چومتے ہوئے مسکرائے۔ امتحان کے لیے عشق ہونا بھی تو ضروری ہے۔ یہاں امتحان ہی امتحان نظر آ رہے ہیں، عشق کے آثار تو دور دور تک نہیں۔ آثار ہی نہیں میری جان، عشق بھی مل جائے گا۔ کب آنٹی؟ مجھے زید اسی زندگی میں ہی چاہیے۔ ہاں زہد تمہیں اسی زندگی میں ملے گا۔ میں لاکھ گناہ گار سہی مگر زندگی ایک بار ملنے پر ایمان رکھتی ہوں، ہندوؤں کی طرح 7 جنموں پر اعتماد نہیں کرتی۔ وہ مسکرائی۔ مجھے نہیں لگتا زید آپ کی اس خواہش کو مانیں گے۔ میں یہ سوچ کر یہاں آئی تھی کہ قریب رہنے سے ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی، ہم قریب آئیں گے، مگر ہمت نہیں ہارتے، ایسا ہی سب ہوگا۔ دراصل زید جیسے مرد اتنی آسانی سے کسی کو اپنا دل نہیں دیتے، اور جب دیتے ہیں تو ان کے جیسا کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوتا۔ بڑی جنونی محبت ہوتی ہے ایسی مردوں کی، دیکھنا ایک دن رشک کرو گی خود پر۔ عمرانہ محبت سے اس کو سبز باغ دکھانے لگی، لیکن دل ہی دل میں وہ زید سے خفا بھی ہوئی کہ وہ اس کی سرد مہری و بے پرواہی خود بھی محسوس کرنے لگی تھی، اور یہی شکایت رات کو موقع ملتے وہ زید سے کر بیٹھی تھی۔ مما، اس قدر خیال رکھتا ہوں اس کا، اور آپ ہی بتائیے کیا کروں؟ اس کے مؤدبانہ انداز میں بیزاری جھلک رہی تھی۔ آئی نو، میں جو کہتی ہوں وہ آپ کرتے ہیں، مگر زبردستی کیے جانے والے کام میں اور دلچسپی سے کیے جانے والے کام میں دنوں رات جیسا فرق ہوتا ہے، اور وہ آپ کے بیڈ بیہیویئر کو شدت سے فیل کر رہی ہے۔ یہ میرا ہیڈک نہیں ہے مما کہ میں اس کا نوکر نہیں ہوں، اور نہ ہی میری ذمہ داری۔ اس سے کہیے وہ مجھ سے کسی قسم کی ایکسپیکٹیشن نہ رکھے تو بہتر ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھتی ہوں میں یہ آپ کس کی زبان بول رہے ہیں۔ اس گھر میں رہنے والوں کو میرے مہکے سے ہمیشہ ہی چڑ رہی ہے۔ حسب عادت وہ بدگمانی سے بھرپور انداز میں گویا ہوئی۔ مما، گھر والوں کو میں نے ہمیشہ سب کی عزت کرتے دیکھا ہے، نامعلوم آپ سب سے کیوں اس طرح خفا و منتفر رہتی ہیں۔ آپ سے سبھی لوگ پیار کرتے ہیں جو آپ محسوس ہی نہیں کرتی۔ وہ پیار نہیں، دکھاوا ہے جو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اینی ویز دفع کرو اس ٹاپک کو، کل عروا کو ڈنر پر لے کر جانا ہے، اور میں کوئی بھی ایکسکیوز نہیں سنوں گی۔ وہ حکم لہجے میں گویا ہوئی۔ نویرا اور روشن نے رو رو کر اسے معافی مانگی تھی۔ وہ ماں ہو کر بھی اسے ممتا و شفقت نہ دے سکی تھی، اور ستم ظریفی یہ تھی کہ اب بھی وہ اس کو ماں کہنے کا حق نہیں رکھتی تھی، ماں نہیں کہہ سکتی تھی۔ پرویز مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کو جب معلوم ہوگا کہ میری ناجائز بیٹی ہے، خود سوچو وہ پل بھر میں مجھے اپنی زندگی سے نکال دیں گے، میں تباہ ہو جاؤں گی۔ وہ سسکنے لگی۔ بڑی مشکل سے گناہ آلود زندگی سے نجات حاصل کی ہے انشی، میں اس در کو اب مر کر ہی چھوڑنا چاہتی ہوں۔ پلیز، جو رشتہ دفن ہو چکا ہے اس کو دفن ہی رہنے دو۔ میں تمہاری ماں نہیں بن سکتی، سمجھنے کی صحیح کرو، میرا نہیں تو کونین کا خیال کرو۔ کس طرح سوسائٹی میں سروائیو کرے گا؟ ماں کے دامن پر دھبا وہ کس طرح آبزرو کرے گا؟ کل تک وہ مردہ تھی تو احساسات بھی زندہ نہ تھے، اب جب کہ نوید ملی تھی ماں کے زندہ ہونے کی تو جذبات بھی انگڑائی لے کر جاگ اٹھے تھے۔ دل ہمک اٹھا تھا ماں کو ماں کہنے کے لیے، اس کی ممتا پانے کے لیے، مگر مردہ رشتہ کبھی زندہ نہیں ہوا کرتا۔ روشن نے صاف کہہ دیا تھا وہ اس کی خالہ ہی رہے گی، ماں کہلوانے کا حق نہیں دے سکتی۔ میں نے سنا تھا دنیا میں سب رشتے خود غرض ہوتے ہیں، ماں سوائے ماں اور باپ کے رشتوں کے، مگر یہاں تو یہ رشتے بھی دغا دے گئے۔ تم سے محبت کرتی ہوں، کرتی رہوں گی، مگر میں اپنے خوشیوں بھرے گھر کو آگ نہیں لگا سکتی۔ پلیز مجھے معاف کر دینا انشرا، ایک مجبور عورت، ایک کمزور ماں ہوں، تم مجھے ماں کہنے پر اصرار مت کرو۔ وہ ہاتھ جوڑے التجا کر رہی تھی اور وہ شاکڈ رہ گئی تھی۔ کس طرح خود غرضی و خود پرستی میں ملفوف رشتے ملے تھے اس کو کہ دنیا میں لانے والے وجود اس کو بھول کر اپنی اپنی دنیا میں مگن ہو گئے تھے، جس کا زندہ وجود ان کے لیے مردہ ہو چکا تھا۔ تمہارا باپ کوئی گرا پڑا آدمی نہیں ہے، اس ملک کی بڑی ہستی ہے، بہت بڑا نام ہے، ملنا چاہو گی؟ ملنا پسند کرے گا وہ مجھ سے؟ جب ماں ہو کر ماں نے ماں کا حق سلب کر لیا تو وہ آدمی ہو کر کس طرح مجھے تسلیم کرے گا؟ اس کی مسکراہٹ اپنا ہی مذاق اڑاتی لگ رہی تھی۔ جہاں آرا نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی، کافی دیر تک وہ اس کی پشت سہلاتی رہی۔ اس کے دکھتے دل اور گرتے آنسوؤں کے درد سے وہ آگاہ تھی، اور یہی موقع ضرب لگانے کا تھا۔
تم کو ٹھکرانے کے بعد اس شخص پر قدرت کی ایسی مار پڑی کہ 2 شادیاں کرنے کے باوجود پھر وہ باپ نہ بن سکا اور آج تک بے اولاد ہے اور بھائیوں کی اولادوں پر جان نچھاور کرتا پھرتا ہے۔ بولتے ہوئے وہ اٹھے اور ٹی وی آن کر دیا، جہاں کوئی ٹاک شو چل رہا تھا۔ کہیں سیاسی شخصیت کے درمیان ملکی حالات پر گرما گرمی بحث ہو رہی تھی، اور ان لڑتے جھگڑتے سیاست دانوں میں صرف ایک شخصیت ایسی تھی جو بہت باوقار انداز میں برا جمان اینکر کے تیکھے سوالوں کے جواب بڑی تمکنت اور بردباری سے دے رہے تھے۔ 60-65 کی عمر میں بھی خاصے جاذبے نظر تھے، لہجے میں مٹھاس بھری سحر انگیزی تھی۔ جانتی ہو اس شخص کو؟ جہاں آرزو مانی لہجے میں گویا ہوئی۔ جی، نوفل کے انکل ہیں، وہ ہنوز پسماردگی کا شکار تھے۔ سنا ہے نوفل کو اس نے بیٹا بنایا ہوا ہے، بہت چاہتا ہے اس کو۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے وہ اس کا سگا بیٹا نہیں ہے۔ وہ سگا ہو یا سوتیلا، آپ اس کا ذکر لے کر کیوں بیٹھ گئی ہیں؟ آگ آپ کے گھر میں لگی ہوئی ہے، مجھے کہیں جائے پناہ دکھائی نہیں دے رہی، سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں۔ میں وہ بد نصیب ہوں جس کو موت نے بھی قبول نہیں کیا، مجھے کسی نے بھی قبول نہیں کیا۔ وہ ایک دم سے ہی ازحد احساس ہو گئی تھی، لگ رہا تھا ساری دنیا میں وہ تنہا ہو گئی ہے، نکارہ اور بے مصرف شہ کی مانند، جس کی کسی کو ضرورت نہیں تھی، کوئی اس کا اپنا نہیں تھا، صرف غرض کے رشتے زندہ ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ آدمی جو دوسروں کی اولاد کو اپنی اولاد کی طرح چاہتا ہے، یہی تمہارا وہ باپ ہے جس نے تمہیں اپنی اولاد ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تیری یاد کی خوشبو میرے دامن سے لپٹی ہے، بڑا اچھا سا لگتا ہے تمہیں ہی سوچتے رہنا۔ بالآخر مائدہ کی محبت بھری زور آوری اس کے جذبوں پر حاوی ہو کر دل کو قابو میں کر چکی تھی۔ لاہور جا کر وہ عموماً ان سے رابطے میں تھی کہ وہاں آزاد تھی۔ رضوانہ کا زیادہ وقت سونے میں گزرتا یا دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے ملانے اور سیر سپاٹوں میں گزرتا تھا، جس میں وہ اور افرا کم ہی شامل ہوتی تھی، کیونکہ افرا کی دوستی بھی کسی لڑکے سے چل رہی تھی۔ وہ اس کی خاطر کراچی سے لاہور آیا ہوا تھا۔ افرا اس کے ساتھ زیادہ ٹائم باہر گزارا کرتی تھی۔ رضوانہ بیگم جب سب دیکھ کر بھی بے پرواہ بنی ہوئی تھی، وہ ذہنی طور پر ایسی باتوں کو معیوب نہیں سمجھتی تھی۔ ان کی آزاد خیالی مائدہ کو بے حد بھائی تھی، اور وہ بے فکری سے جب چاہتی تھی جنید سے بات کرنے بیٹھ جاتی۔ اس کم عرصے میں وہ بے حد قریب آ گئے تھے۔ جنید کے دل میں جو زید کی طرف سے بے چینی و خوف تھا، وہ سب مائدہ نے دور کر دیا تھا۔ کل مارننگ فلائٹ سے ہم کراچی پہنچ رہے ہیں، اور میں چاہتی ہوں آپ آج رات تک پرپوزل بھجوا دیں۔ وہ شام میں بات کر رہے تھے۔ فنٹاسٹک، خواہش تو میری بھی یہی ہے، لیکن وہ بات کرتا ہوا کچھ سوچ کر اچانک خاموش ہوا۔ لیکن کیا بھائی سے خوف آ رہا ہے آپ کو؟ یس آف کورس، مجھے خدشہ یہی ہے زید نہیں مانے گا، میں اس کی دوستی سے بھی جاؤں گا اور مجھے تم سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا۔ دونوں میں سے آپ کو کیا عزیز ہے، دوستی یا محبت؟ مائدہ کے لہجے میں سنجیدگی در آئی۔ محبت بھی اور دوستی بھی، دونوں کے بغیر رہا نہیں جا سکتا۔ آپ بنا کسی ٹینشن کے دادی کو گھر بھیج دیں۔ اگر زید نے انکار کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں ان کو انکار نہیں کرنے دوں گی، یہ وعدہ ہے میرا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی مضبوطی اور ٹھہراؤ تھا۔ رات وہ ایک کمپنی کی طرف سے دی جانے والی بزنس پارٹی اٹینڈ کرنے گھر آیا تو تایا جان کو اپنے انتظار میں جاگتے دیکھ کر لاؤنج میں ہی چلا آیا تھا۔ وہ حسب عادت تسبیح پڑھ رہے تھے۔ وہ سلام کرتا قریب ہی بیٹھ گیا۔ انہوں نے تسبیح مکمل کرنے کے بعد چوم کر جیب میں رکھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے تایا جان؟ وہ متفکر ہوا۔ الحمدللہ، طبیعت بھی ٹھیک ہے اور مزاج بھی۔ رات خاصی گزر گئی اور آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ آج ہم نے میڈیسن دیر سے لی ہیں تو نیند بھی دیر سے ہی آئے گی، اور لاؤنج میں بیٹھنے کا مقصد آپ کا انتظار تھا تاکہ ایک اہم فیصلے کے لیے آپ سے مشورہ کیا جا سکے۔ وہ مشفق انداز میں گویا ہوئے۔ جی کہیے، اس نے اچانک ہی بے ہنگم انداز میں دھڑکنے والے دل کی دھڑکنوں کو قابو کرتے ہوئے سعادت مندی کا مظاہرہ کیا، لیکن اندر کہیں بڑی بے سکونی و بے قلی پھیل گئی تھی۔ اس کے ہی اصرار پر اچھی آپا کو ہاں کہا گیا تھا کہ اس نے صوفیہ کو خود راضی کیا تھا، اور صوفیہ پہلی بار کی جانے والی ذمہ دارانہ خواہش کو رد نہ کر سکی تھی۔ اب منور صاحب کا رات دیر تک اس کے انتظار میں جاگنا اور کسی فیصلے کا مشورہ لینے کا مقصد یہی تھا کہ وہ سودا اور پیارے میاں کی شادی کے بارے میں ہی کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں گے۔ ارے بیٹا، کیا ہوا؟ یہ تمہارا چہرہ کیوں اتر گیا اچانک ہی؟ اس کے چہرے پر دل کی کیفیت ابھر آئی تھی۔ وہ پریشان ہوئے، پھر یک بائک مسکراتے ہوئے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے گویا ہوئے۔ چہرہ تو اترنا ہی ہے، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ جتنی خوشی بہن کی شادی کی بھائی کو ہوتی ہے، اتنی ہی رنجیدگی جدائی کی بھی ہوتی ہے۔ خیر، بہنوں بیٹیوں کی شادی کا فریضہ غم و خوشی کے ساتھ دینا ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے، جنید کی دادی کو کیا جواب دیا جائے؟ جنید کی دادی کو جواب؟ کس بات کا جواب دینا ہے؟ اس نے سخت حیرانگی سے استفسار کیا۔
اوہ، میں سمجھا شاید جنید نے پہلے ہی آپ سے ذکر کیا ہوگا، مگر لگتا ہے جنید نے دادی کو پرپوزل دیکھ کر ڈائریکٹلی بھیجنا بہتر سمجھا۔ اس کو سمجھ نہیں آیا تھا، ذہن الجھ کر رہ گیا تھا۔ اتنے حیران و پریشان کیوں ہو رہے ہو بیٹا؟ جنید کی دادی جنید کا رشتہ لے کر آئی تھی مائدہ کے لیے۔ مدثر سے میں نے بات کر لی ہے، مدثر کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر وہ کہتا ہے آخری و حتمی فیصلہ آپ کا اور مائدہ کو ہوگا۔ اس کے اندر طوفان اٹھنے لگے تھے۔ جنید کی آوارہ مزاجی سے وہ اچھی طرح واقف تھا، اس کی زندگی کا بڑا حصہ لڑکیوں کے ساتھ ہی گزرا تھا، وہ اس کے ہر معاشقے سے بخوبی آگاہ تھا، ان میں اکثر اختلاف ایسی ہی دوستیوں پر ہوا کرتا تھا۔ جنید اس لحاظ سے اس کی ناپسندگی و اشتعال انگیزی جاننے کے باوجود کس طرح اس کی بہن کو پرپوز کر سکتا ہے؟ جنید دیکھا بھالا لڑکا، اچھی فیملی سے وابستہ ہے، معزز لوگ ہیں، مجھے یہ رشتہ ہر لحاظ سے مائدہ کے لیے بہترین لگ رہا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ اس کے اندر بھڑکتی غم و غصے کی آگ سے بے خبر پوچھ رہے تھے۔ لگ رہا ہے فیصلہ کرنے میں آپ کو وقت لگے گا، اور یہ اچھی بات ہے، ایک طرف دوست اور دوسری طرف اتنی نازک رشتہ داری کا معاملہ ہو، وہاں بہت سوچ بچار کے بعد ہی کوئی اچھا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ جی، وہ جذبات پر قابو پاتا ہوا مختصراً بولا، فیصلہ کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں ہونا چاہیے، اگر آپ کی مرضی ہوگی پھر مائدہ سے بھی رائے لی جائے گی۔ میں چاہوں گا کہ سودا اور مائدہ کی شادیوں کو ایک ہی دن مقرر کیا جائے۔ منور صاحب کہہ کر چلے گئے، وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا، خاصی دیر تک شاور لے کر اپنے جلتے دل و دماغ کو ٹھنڈا کر رہا، پھر نائٹ سوٹ زیب تن کر کے اٹیچڈ باتھ سے نکلا، ڈرائر سے بالوں کو خشک کیا اور حسب عادت پرفیوم خود پر اسپرے کر کے وہ بیڈ پر دراز ہونا ہی چاہتا تھا کہ دروازہ نوک کر کے عمرانہ اندر داخل ہوئی۔ مما، آپ سوئی نہیں ہیں؟ میں اسی لیے آپ کے پاس نہیں آیا تھا، وہ جانتا تھا مما جلد سونے کی عادی ہے، اس وقت انہیں جاگتا دیکھ کر حیران ہو کر گویا ہوا، آج نیند ہی نہیں آئی، بات ہی ایسی ہے کہ مجھے آج ٹرینکولائزر کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ شام میں جنید کی دادی اس کا پرپوزل لے کر آئی تھی، بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، جاتے جاتے بڑے مان سے کہہ کر گئی ہیں کہ وہ ہاں کی صورت میں ہی جواب سننے کی مطمئنی ہے۔ وہ قریب بیٹھ کر ماں کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا، جن کے خوبصورت چہرے کے ہر نقوش سے مسرت و اطمینان جھلک رہا تھا۔ جنید مائدہ کے لیے ہر لحاظ سے موزوں ہے، ویل آف، ویل ایجوکیٹڈ، ویل اسٹینڈرڈ، پھر وہ اکلوتا بیٹا ہے، ساری کی ساری پراپرٹی کا تنہا وارث بھی۔ اس کے پیرنٹس سال کے 10 ماہ ابراڈ رہتے ہیں، یہاں صرف ایک دادی ہے۔ مائدہ لمبے چوڑے سسرال کی صحبتوں سے بھی بچے گی، ہر لحاظ سے یہ رشتہ قابل قبول ہے۔ آپ کا انداز بتا رہا آپ اس رشتے کو قبول کر چکی ہیں مما۔ آبویسلی میری جان، رد کرنے کی کوئی وجہ بھی تو موجود ہو، اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کوئی اعتراض ہے کیا؟ اس کی خفگی بھری سنجیدگی ان کو چونکا گئی تھی۔ میں اس پرپوزل کو ریجیکٹ کرتا ہوں، آپ کل صبح ہی وہاں کال کر کے انکار کر دیجئے، مجھے وہاں رشتہ نہیں کرنا۔ مائدہ کے لیے جنید سے بہترین رشتے اور فیملیز موجود ہیں، وہ حتمی لہجے میں گویا تھا۔ ارے جنید آپ کا بہترین دوست ہے، آپ کو بڑھ چڑھ کر اس رشتے کی حمایت کرنی چاہیے، مگر آپ تو… جنید میرا دوست ہے، اور دوست سے دوستوں کی اچھی و بری کوئی عادت مخفی نہیں رہتی ہے، میں نہیں چاہتا اس کے کردار کی برائی کر کے دوستوں پر حرف اٹھاؤں، آپ کے لیے یہی جاننا کافی ہے مما، جنید مائدہ کے قابل نہیں۔ جنید کے رنگین کردار کی کہانیاں وہ گھر کے کسی فرد کو سنانا دوستی کی تذلیل سمجھتا تھا، یہی وجہ تھی وہ تایا کے سامنے بھی لب وا نہ کر سکا، اور اب بھی وہ کھل کر کچھ نہ بولا۔ میرے خیال میں آپ کو اعتراض ہے، پھر کوئی وجہ ہی ہوگی، ڈونٹ وری، میں کل منع کر دوں گی، معذرت تو کرنی پڑے گی۔ وہ اس کے ازحد سنجیدہ چہرے پر ناگواری اور پسندیدگی کا عجیب سا انداز دیکھ کر خائف سی ہو گئی تھی۔ صبح مائدہ لاہور سے واپس آ گئی تھی، گھر آتے ہی وہ جلدی جلدی گھر والوں سے ملی اور تھکن کا بہانہ کر کے سیدھی عمرانہ کے کمرے میں آئی تھی، کیونکہ راستے میں عمرانہ نے اس کو جنید کے پرپوزل آنے اور زید کی طرف سے ریجیکٹ ہونے کا بھی بتا دیا تھا۔ وہی ہوا تھا جس کا اس کو ڈر تھا، اور اس کو ہی کیا، جنید کو بھی یہی خوف تھا۔ زید کے انکار نے اس خوف پر صداقت کی مہر لگا دی تھی۔ ڈرائیور کی موجودگی کی وجہ سے اپنے غصے و جنون کو قابو کیے بیٹھی تھی، پھر گھر والوں سے مل کر جیسے ہی عمرانہ کے کمرے میں آئی تمام ضبط جواب دے گیا تھا، وہ غصے بھرے لہجے میں گویا آئی، بھائی کو کس نے حق دیا میرے معاملے میں بولنے کا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو، معلوم بھی ہے تمہیں؟ سب معلوم ہے مما، وہ غصے سے بفری ہوئی تھی۔ کیا معلوم ہے؟ زید ہم سے زیادہ جنید کے بارے میں معلومات رکھتا ہے، اگر وہ انکار کر رہا ہے تو کوئی اسٹرانگ ریزن ہی ہوگا، ورنہ زید کوئی دشمن نہیں ہے جو تمہاری خوشیاں برباد کرنے کے در پہ ہو۔ جنید کو انکار کر کے وہ دشمنی کا ہی ثبوت دے رہے ہیں، میری محبت، میری خوشیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ میں جنید سے محبت کرتی ہوں ماما، وہ ان سے لپٹ کر رونے لگی تھی۔ عمرانہ حق تک رہ گئی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جنید سے محبت کرتی ہو، مگر کب سے تم اس سے محبت کرنے لگی؟ یہ معاملہ کب شروع ہوا؟ عمرانہ اس کو دور کر کے حیرت سے پوچھ رہی تھی، ان کو معلوم ہی نہ ہوا تھا کہ وہ کب اتنی بے خوفی اور نڈر پن سے اس راہ پر چل پڑی تھی جو سب سے کٹھن و دشوار ہوتی ہے۔
میں نہیں جانتی یہ معاملہ کب شروع ہوا، مگر یہ جانتی ہوں کہ اگر بھائی نے میرے اور جنید کے راستے کی رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو میں جان دے دوں گی اور اس بار زندہ نہیں بچوں گی۔ وہ غصے سے کہہ کر مڑی اور اسے سامنے دیکھ کر اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ زید پر نگاہ پڑتے عمرانہ بھی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹا آؤ نا، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ بوکھلا سی گئی تھی۔ بھائی میں نے بہت مس کیا آپ کو، آئی لو یو بھائی۔ وہ بھاگ کر اس سے لپٹ گئی تھی۔ زید نے بہت محبت اور شفقت سے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ اس کی بات سن نہیں سکا تھا۔ میں نے بھی تم کو بہت مس کیا، تم گھر کی ساری رونقیں اپنے ساتھ سمیٹ کر لے گئی تھی، صرف اداسیاں گھر میں ڈیرا جمائے ہوئے تھی۔ وہ اسے بازو کے گھیرے میں لیے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کا خوشگوار موڈ بتا رہا تھا کہ اس نے کچھ سنا نہیں، وگرنہ یہاں ایک قیامت آ چکی ہوتی۔ عمرانہ اور مائدہ نے سکھ کا سانس لیا تھا، پھر عمرانہ خود بھی دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی اور پرسکون انداز میں ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہاں خوب انجوائے تو کیا، کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ اب وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے استفسار کر رہا تھا۔ جی بہت انجوائمنٹ ہوئی۔ ریئلی؟ لیکن تمہارے چہرے سے تو نہیں لگتا، ڈسٹرب لگ رہی ہو، کوئی بات ہے؟ پرابلم ہے کیا؟ ارے کیا پرابلم ہو سکتی ہے بھلا؟ بجیا کی موجودگی میں افرا سے زیادہ وہ اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ یہ تو تھکن کی وجہ سے چہرہ اتر گیا، ورنہ ڈسٹرب ہونے والی کوئی بات ہی نہیں ہے بیٹا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے وضاحت پیش کی۔ مما ٹھیک کہہ رہی ہیں، ریسٹ کروں گی تو فریش ہو جاؤں گی۔ وہ جبراً مسکرائی، وگرنہ دل تو باغ ہی ہو رہا تھا کہ صاف صاف اس سے کہہ دے کہ وہ جنید کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اوکے، مما نے تم کو بتایا کہ جنید کی دادی تمہارا پرپوزل لے کر آئی تھی، تمہاری کیا مرضی اس پرپوزل کے بارے میں؟ وہ بنا کسی تمہید کے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس کے آئے دیر ہی کتنی ہوئی ہے، ذرا تسلی سے معلوم کروں گی۔ چلے ابھی میں نے رائے معلوم کر لی ہے، بتاؤ مائدہ کیا رائے ہے تمہاری؟ کیسی باتیں کرتے ہو بیٹا، مائدہ کیا رائے دے گی؟ رانا بیٹی کی آنکھوں میں بغاوت دیکھ چکی تھے۔ اس سے کوئی بعید نہ تھا کہ وہ اپنے حق کے لیے بھائی کے سامنے بھی لحاظ و مروت بالائے طاق رکھ دیتی اور جواباً وہ اس کی صورت دیکھنے کا بھی روادار نہ ہوتا۔ تاحیات اور وہ ماں ہونے کے ناطے ایسا کچھ برداشت نہیں کر سکتی تھی، سو فوراً بولی، مما زندگی مائدہ کو گزارنی ہے اور پھر یہ اس کی زندگی کا معاملہ ہے، یہاں ہم سے زیادہ اس کی رائے کی اہمیت ہے اور میں اس کی رائے کو اولویت دوں گا۔ ارے یہ کیا رائے دے گی؟ کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو آپ؟ میں جانتا ہوں جنید کی دادی زیادہ انتظار نہیں کریں گی، ان کی عادت اور کام بہت جلد سر انجام دینے کی ہے، وہ رات تک بھی صبر نہیں کریں گی۔ جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یہ رشتہ نہیں ہوگا، پھر مائدہ کی ہاں یا نہ کا کیا سوال؟ وہ الجھے انداز میں گویا ہوئی۔ میں نے آپ کے آنے کے بعد رات بھر سوچ کر یہ فیصلہ کیا کہ اس اہم فیصلے کا حق مائدہ کا ہے، اس کو ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن آپ کے مسترد کرنے کی وجہ بھی تو کوئی ٹھوس ہوگی۔ آپ نے کہا تھا ایک دوست ہی دوسرے دوست کے مزاج میں اچھی طرح جانتا ہے، پھر آپ کی اور جنید کی دوستی بچپن سے، آپ کو اس کے کردار، مزاج و عادات کے بارے میں تمام معلومات ہے، اور یقیناً میں کچھ ایسی بھی ہوگی جو اس کو اس قابل نہیں بناتی ہوں گی کہ وہ ہمارا داماد بن سکے۔ وہ مائدہ کے چہرے کے بنتے بگڑتے زاویوں کو نظر انداز کر رہی تھی۔ تبھی آپ نے انکار کیا تھا نا بیٹا؟ یہ کس طرح ممکن ہے مما؟ جنید بھائی کے دوست، ایک دوست دوسرے دوست کی شناخت ہوتا ہے۔ میں اپنے بھائی کو اچھی طرح جانتی ہوں کہ یہ ایک قابل فخر بھائی ہی نہیں، آئیڈیل انسان بھی ہے، اور ایسے انسان کا دوست کس طرح خراب کردار یا مزاج کا ہو سکتا ہے؟ مائدہ نے جس طرح سے جنید کی طرف سے صفائی پیش کی تھی، اس کے اعتماد اور اعتبار نے دونوں کو ہی ششدر کر ڈالا تھا۔ نانو ایک ایسی شاطر کھلاڑی تھی جو شکست سے بچنے کے لیے کہیں ایسے حربے استعمال کرنا جانتی تھی جو بروقت نہ صرف ان کو ہار سے محفوظ رکھتے تھے بلکہ انہیں مقابل کو شکست و ریخت کا شکار بنا کر مدتوں دانت کھٹے ہونے کا مزہ چکھانے کی اہلیت بھی حاصل تھی۔ اس کو فرضی کہانیوں میں الجھانے کے بعد بالآخر وہ اس سے حقیقت بیان کر چکی تھی۔ وہ ایک سیاست دان کی ناجائز بیٹی تھی، ایک سپر ماڈل کی اولاد، لیکن وہ ایسی ہی تھی جیسے کوئی بے مانگی دعا، بن مانگی مراد، ان چاہی تمنا وہ ان کی جھولی میں ڈال دی گئی تھی، اور خواہ وہ کوئی چیز ہو یا انسان، اگر بے طلب مل جائے تو قدر کھو دیتا ہے، اگر اس کی قدر صرف دنیا میں لانے والوں نے نہیں کی تھی، وگرنہ اس کے حسن جمال کے قدردان ان گنت تھے، محض اس کی ابرو جنبش کے منتظر۔ مگر وہ کسی اور ہی دنیا کی باسی تھی جہاں اس کی ایک چھوٹی سی فیملی تھی، مما، پاپا اور وہ خود محبتوں کے جھولے میں جھولتی۔ وہاں ہر طرف پیار ہی پیار کا غبار پھیلا تھا، امیدوں کے پھول کھلے تھے، اور اس مہکتے چمکتے دیس میں وہ مما اور پاپا کے ہاتھوں کو تھامے تتلیوں کی مانند گھومتی پھرتی تھی، ہر درد، ہر تکلیف و کرب سے آزاد۔ انشی، انشی، یہاں اندھیرے میں کیا کر رہی ہو تم؟ اتنا اندھیرا اور شدید سردی ہو رہی ہے، تم اس طرح کھڑی ہو، نہ سویٹر لیا ہے نہ شال۔ بالی اس کو ہر جگہ ڈھونڈتی ہوئی چھت پر چلی آئی تھی، جہاں وہ چھت کی باؤنڈری وال سے چہرہ ٹکائے خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ اس قدر اندھیرا ہے یہاں پر اور تم بے فکری سے بیٹھی ہو؟
میری زندگی میں بھرنے والے اندھیروں سے زیادہ یہ اندھیرا نہیں ہے بالی، اور میرے والدین کے رویوں سے بڑھ کر کوئی بھی سردی ان کے سرد مہر سلوک سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ میرے اندر اترنے والی سرد مہری اور اندھیرے باہر کی سردیوں اندھیروں کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ انچی، میں مانتی ہوں جو تم پر گزر رہی ہے وہ بہت اذیت ناک اور ناقابل برداشت ہے۔ والدین کے ہوتے ہوئے بھی نہ ہونا ایک ایسا درد ہے جو ضبط کرنا مشکل ہے، اور اس صورت میں یہ درد و کرب اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے ماں باپ دونوں موجود ہیں۔ اور بالی نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے آزردگی سے کہا، نہ آپ کو اپنا ماننے پر تیار ہو، نہ خود کو اصل نام سے پکارے جانے کا حق دیں، اور پھر خود کو بہت عزت دار، شریف و اعلیٰ درجے کے معتبر اور مخلص بھی کہلوائیں۔ دنیا ان کو احترام و ادب کی نگاہ سے دیکھے اور ان کی پارسائی و دیانتداری کے قصیدے پڑھے جائیں۔ کیا ایسے لوگ مسلمان کہلوانے کے لائق ہیں جو اللہ کی طرف سے نافذ کی گئی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ پھر نہ ان کو کوئی پشیمانی ہوتی ہے، نہ ہی پچھتاوا روگ لگاتا، اور نہ ہی گناہ کے بعد اس کا سد باب کرنے کی صحیح کی جاتی ہے۔ مستزاد شرمندگی و ندامت کے ایک ایسے لوگ بڑے کروفر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اس کی نگاہوں میں یوسف صاحب کے ٹی وی ٹاک شوز کے ایسے بے شمار مناظر گھوم گئے تھے جہاں وہ لوگوں کو اچھے و بہترین کاموں کی ترغیب اور نیکیوں کا درس دیتے دکھائی دیتے تھے۔ دوسروں کے لیے روشنی کا منارہ نظر آنے والا شخص باطن میں کسی مقبرے کی مانند گناہ کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب سے تم ان بھول بھلیوں میں گم ہوئی ہو انچی، بالکل ہی بدل کر رہ گئی ہو۔ اب جو ہوا اس کو بھلانے کی صحیح کرو۔ کیوں ان لوگوں کی خاطر خود کو دکھ دے رہی ہو جن کو تمہاری نہ فکر ہے نہ پرواہ؟ تم بھی تو خود کو ٹھکرائے جانے کی اذیت محسوس کرتی ہو نا بالی؟ سب سے بڑی تکلیف اپنوں کے ٹھکرائے جانے کی ہوتی ہے، اور اپنے بھی وہ جنہوں نے جنم دیا ہو۔ پھر کوئی عزت کے خوف سے، کوئی مصلحت کے تحت اپنی اولاد کو اولاد ماننے سے انکاری ہوتا ہے تو کوئی کچرے دان پر ڈال جاتا ہے۔ وہ بالی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔